اما عائشہ راستے میں رہ گئی تھی، صفوان کے پاس اونٹنی تھی، ان کے ذمے تھا کہ وہ لشکر کا گرا پڑا سامان پیچھے سے اٹھاتے آئیں۔ جب اما عائشہ اونٹنی پہ سوار ہیں اور آگے آگے صفوان جا رہا ہے، جو ہی مدینے میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا اچھا، بس یہ آ کے اس نے پھر مدینے میں بات مشہور کی اور پورے مدینے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا۔ مدینے کی ہر مجلس میں یہ بات ہونے لگی کہ اما عائشہ نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا۔ بعض مخلص مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ وہ اذیت ہے جو ہمارے نبی کو عبداللہ بن ابی نے دی، اور یہ سب سے بڑی اذیت تھی۔ کسی کی بیوی پہ برائی کا الزام لگے، اس کا کیا حال ہوگا، جبکہ وہ خود نبیوں کا سردار ہو، پاکوں کا پاک ہو، پاکوں سے زیادہ پاک ہو۔ یہ ہمارے نبی کو اس نے اذیت دی۔ 1 مہینے تک مدینے میں یہ چرچا ہوتا رہا اور اتنی باتیں ہوئیں کہ اللہ کے نبی بھی متاثر ہوئے۔ جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو آپ علیہ السلام سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا رویہ تبدیل ہے، آپ علیہ السلام کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام سے جب بھی اجازت مانگتی تھی تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے عائشہ کیا کرو گی وہاں جا کے، یہیں رہو نا۔ ہمیشہ آپ یوں کہہ دیا کرتے تھے کیا کرو گی وہاں جا کے، یہیں رہو نا، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو، یہیں رہو۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا آپ نے فرمایا ٹھیک چلی جاؤ۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھے بڑا دھچکا لگا کہ حضور نے مجھے کہا ہی نہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعی حضور مجھ سے خفا ہیں۔ اب ہیں کیوں خفا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے میں آ کے اپنے گھر میں رہی اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ کیا مسئلہ ہے، پر ٹھیک ہے کوئی بات ہوگی۔ اما عائشہ اپنے گھر میں تھیں کہ ایک دفعہ صبح سویرے استنجا کرنے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے حضرت ام مستح کے ساتھ باہر نکلی جنگل کی طرف۔ تو چلتے چلتے حضرت ام مستح جو آپ کی خادمہ تھیں ان کو لگ گئی ٹھوکر جو لگی، گرتے گرتے انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو اما عائشہ نے کہا ام مستح یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ٹھوکر لگی اس میں مستح کا کیا قصور، تم مستح کو اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہو جبکہ وہ بدری صحابی ہے۔ تو حضرت ام مستح نے کہا عائشہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں مدینے میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا نہیں، کہا آپ کے بارے میں تو یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نکلی تھی قضائے حاجت کے لیے، لیکن میرا قضائے حاجت کرنے کو دل نہ کیا اور میری طبیعت ہی تبدیل ہو گئی اور میں وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور اما عائشہ نے رونا شروع کیا، اتنا روئیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو گھر کی چھت پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے وہ جلدی سے واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھا عائشہ کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 3 دن تک نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا اور رو کے میرا رنگ بدل گیا، میں کمزور پڑ گئی۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ایک دن اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے اور آ کے کہا عائشہ اگر تجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر، اگر واقعی تجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ سے توبہ کر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے یوں کہا تو میرے آنسو خشک ہو گئے، میرا رونا رک گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ سے کیا بات کروں، آپ کا دل تو متاثر ہو گیا ہے، بس میں آج آپ سے وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کروں گی، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں صبر کروں گی۔ اما عائشہ کہتی ہیں جو ہی میں نے یہ جملہ کہا نا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، بس میں صبر کرتی ہوں، میں اپنی کیا صفائیاں پیش کروں، اس لیے کہ تمہیں یقین تو آئے گا نہیں۔ آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا چونکہ آپ کا دل متاثر ہو گیا ہے، لہٰذا میں صبر کرتی ہوں، اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ اسی وقت حضور پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب وحی کی کیفیت شروع ہوئی تو میرے باپ ابو بکر کا حال یہ تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پتہ نہیں اب اللہ کیا وحی بھیجے گا میری بیٹی کے لیے، کہیں میری بیٹی رسوا نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا بات کھلے گی، پتہ نہیں کیا راز فاش ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کانپ رہے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور ان کی والدہ محترمہ پریشان ہو رہی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ پہ وحی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آپ نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو،
اللہ نے تجھے پاک قرار دیا ہے، اللہ نے تیری برات بیان کی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ سے یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق اماں عائشہ سے کہنے لگے عائشہ اٹھ آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ اماں عائشہ فرمانے لگی میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکی کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کو پاک قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو پاکی ایک دودھ پیتے بچے نے بیان کی، اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو خود اللہ نے پاکی بیان فرمائی۔ قربان اماں عائشہ کی ناموس پر اور ان کی عزت پر، ان کی صداقت پر، ان کی براءت پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کی طہارت پر، یہ ساری سازش عبداللہ ابن ابی کی تھی۔